سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ختم نبوت اور زکوٰۃ کے معاملات میں جو کردار رہا اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جناب سیدنا صدیق اکبر یار غازی ہیں۔ مرد حضرات میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام آپ کے والدین نے عبد الکعبہ رکھا تھا۔ آپ کی کنیت عتیق ہے اور آپ کو صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اسلام کے حوالے سے بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر ان کو شمار کرنا شروع کیا جائے تو کئی مہینے کئی سال لگ سکتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوئی بھی لمحہ اپنی زندگی کا اسلام کے لیے خدمت کے حوالے سے ضائع نہیں کیا۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سانس میں اسلام اس کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اپنا تن، من، دھن سب کچھ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور آپ کو خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین کے نام سے منسوب کیا گیا۔ جیسے ہی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امور خلافت کو شروع کیا تو ہر طرف سے اسلام کے خلاف یلغار ہونے لگی۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے شروع میں ہی شروع ہوا اور بڑا اہم مسئلہ وہ یہ تھا کہ کثرت کے ساتھ ایسے قبائل وہ سامنے آئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ ایسے افراد بھی سامنے آئے جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد نبوت کا اعلان کر دیا کہ ہم نبی ہیں۔ اب دو وجوہ سامنے آئی، دو ایسے گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اور پڑھتے تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے وجہ بتائی کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے ظاہری حیات طیبہ سے، تو جب تک ان پر وحی آتی تھی وہ ہم سے طلب کرتے تھے، ہم دیتے تھے۔ اب جب اللہ کا نبی اس دنیا سے ظاہری حیات طیبہ سے رخصت ہوا، اب اللہ کی طرف سے جب حکم کوئی نہیں آنا تو ہم اپنے مال سے زکوٰۃ کیوں دیں؟ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی اس گروہ کی جو زکوٰۃ کے انکاری ہوئے، کیونکہ ہم اپنی پیداوار میں سے، اپنی فصل میں سے عشر اور 20واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو جب ہم اپنے پیداوار میں سے یہ حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ہم نے جو زکوٰۃ دے دی، ہم نے جو حصہ ادا کرنا تھا وہ دے دیا، اب ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، ہم وہ دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ دو گروہ، ان میں سے سر فہرست جو پہلا تھا وہ زکوٰۃ کا انکاری تھا، اور دوسرا جو تھا وہ جھوٹے مدعیان نبوت کے تھے جنہوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت پر متمکن ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کی مجلس شورا کو بلایا، جن میں سیدنا عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین، حضرت علی شیر خدا، حضرت عبداللہ بن زبیر،
مہاجرین و انصار میں سے کثرت کو بلایا اور ان سے رائے طلب کی کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ان کے متعلق کیا کیا جائے۔ مجلس شورا میں کچھ نرمی کے قائل تھے۔ حضرت علی شیر خدا مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ظاہری زمانے مبارک میں جو جو بندہ زکوٰۃ دیتا تھا ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے، جتنی زکوٰۃ دیتا تھا اتنی زکوٰۃ ان سے وصول کی جائے۔ اور کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ نرمی والا سلوک اختیار کیا جائے۔ شرعی اصول میں سے اگر آپ دیکھیں نا تو زکوٰۃ جو ہے نا اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور رکن جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ فرض کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تو اقرار بندہ کرے لیکن نہ دے، وہ کہے میں نہیں دیتا، زکوٰۃ کا اقرار کرتا ہوں کہ اسلام کا رکن ہے، لیکن وہ کہے میں نہیں دیتا، میں نے دینی بھی نہیں ہے، تو اسلامی شریعت کی روح سے وہ واجب القتل ہے، اس کو شریعت کے حکم کے مطابق قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ اسلام کے ایک رکن کی تردید کر رہا ہے۔ دوسری چیز، بندہ زکوٰۃ دینے کا اقرار بھی کرے، دے، زکوٰۃ کا مال دے، لیکن تاخیری حربے استعمال کرے، دیر سے دے۔ سال گزر گیا مال کے اوپر، آج زکوٰۃ دینا لازم ہوا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دے دوں گا، میں دے دوں گا، میں دے دوں گا، اور اس دینے کے مراحل میں کافی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، تو شریعت نے اس کو بھی مردود الشہادت کہا ہے کہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم تو اپنے معاشرے میں مختلف لوگوں کو مختلف جگہوں پر اپنے معاملات میں گواہ بنا لیتے ہیں، ہم ان کی نہ سیرت کو دیکھتے ہیں، نہ صورت کو دیکھتے ہیں، نہ چال چلن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، اللہ کے دین نے ہر ایک کو منتخب کیا ہے، اس کے متعلق اللہ کے دین نے وضاحت کی ہے، اس کی گواہی قبول ہے، اس کی نہیں قبول۔ تو جو زکوٰۃ نہ دے وہ واجب القتل ہے، اور جو زکوٰۃ دینے میں تاخیری حربے استعمال کرے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ جو کہ ہوتا ہے ان میں سے ایک ایسا بھی کہنے والا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں، کماتے ہم ہیں، اپنے مال سے ہم مال کیوں دیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا اور آپ کا حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ میں ان منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں، اعلان جہاد کرتا ہوں۔ آپ نے لشکر تیار کیا، 11 قبیلوں کی طرف 11 جھنڈے لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سپہ سالاروں کے ساتھ آپ نے یہ قافلے یہ جہاد کے لیے بھیجے، اور یہ اعلان کیا کہ جو زکوٰۃ کا اقرار کر لے، دینے پہ راضی ہو جائے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے اور آپ نے ساتھ ملا لینا ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے اس کو پہلے اسلام کا جو حکم ہے کہ کیا تم مسلمان ہے، اس سے سوال کرنا ہے، ہاں میں مسلمان ہوں، کیا تم زکوٰۃ کا اقرار کرتا ہے؟ جی کرتا ہوں۔ پھر کب دے گا؟ اگر وہ اس بات سے بھی پیچھے ہٹتا ہے، نہیں دینے پہ راضی، اقرار کرتا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بنائی وہ یہ تھی کہ زکوٰۃ دی جائے تو لے لو، نہ دے تو قتل کر دو، اور جو تاریخی حربے استعمال کرے اس کو قید میں ڈال دو، تاخیری حربے استعمال کرے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ برملا اعلان کیا کہ حضور علیہ السلام آپ کے زمانے مبارک میں جو شخص ایک رسی بھی دیتا تھا، ایک رسی بھی اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا تھا نا، میں اس سے وہ بھی وصول کروں گا، میں اس سے وہ بھی وصول کروں گا۔ یہ آپ نے اسلام کا کام کیا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، ہم دینے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ جو تاخیری حربے تھے اس دور میں، آج بھی سوچے ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نہیں دیتے، ہمارے پاس ہے نہیں،
جب میں دے دوں گا۔ اسلام کے احکام میں دیکھیں تو یہ بات لازم اور ضروری قرار دی گئی کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے وہ زکوٰۃ دے گا، وہ زکوٰۃ دے۔ اگر وہ نہیں دیتا تو اسلامی احکام میں وہ واجب القتل ہے، یہ حکم ہے اسلام کا۔ اور جو تاخیری حد میں استعمال کرے اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ لیکن ہم نے یہ سوچنا نہیں ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکات، آپ کو دیکھا جائے تو جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی جناب صدیق نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے یہ پیچھے نہیں دیکھا، آپ کی بھی اولاد تھی، بچیاں تھی، آپ کے بیٹے بھی تھے۔ حضرات محترم اس چیز کو سمجھے کہ ہم 2.5% زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، 100 میں سے 2.5 روپے یہ شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اپنے مال میں سے حصہ نکالو اللہ کی راہ میں۔ ہوگا کیا اس سے تمہارا مال پاک ہو، مال پاک ہوگا، تمہارے اعمال صحیح ہوگی، اعمال صحیح ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بہت زیادہ ہوگی، تمہاری اولاد تمہاری وفادار ہوگی، تمہارے علم اور عمل میں اللہ رب العزت کروڑا برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اگر تم حلال کا لقمہ کھاؤ گے تمہارا اندر پاک ہو۔ اندر ہم کہتے ہیں ہم تو سارا دن مزدوری کی ہے، ہم تو حلال رزق کھاتے ہیں، سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اگر مال تمہارا بنیادی ضروریات سے زائد ہو گیا ہے اور آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو چاہے آپ سارا دن پسینے کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جب تک آپ زکوٰۃ کا حصہ نہیں نکالیں گے، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے، آپ کا مال کبھی پاک نہیں ہوگا۔